أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اس حالیہ ہفتے مسلمانوں پر جو ایک المناک اور دردناک مسئلہ پیش آیا ہے، خاص طور پر اہل فلسطین، ان پر جو قیامت برپا کی گئی ہے یہودیوں کی طرف سے، تو فلسطین یہ وہ زمین ہے جس کو تمام انسان اپنی مقدس سرزمین سمجھتے ہیں، کیونکہ یہاں عام انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں وہ بھی یہاں پر آئے، اور ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی یہ جگہ قابل عزت اور قابل احترام ہے، کیونکہ یہی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ یہ زمین انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت ہے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اسی زمین پر وفات ہونے کی۔ تو یہ زمین چونکہ برکت والی زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس زمین کو برکت والی زمین کہا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ یہ زمین جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور لوط علیہ السلام نے، تو اس جگہ میں ہم نے برکت ڈالی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اپنے قوم کو خطاب کیا تھا کہ جاؤ حملہ کرو، تو اس زمین کے لیے مقدس کا لفظ استعمال کیا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، کہ اے قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ تو اس سے بھی مراد اکثر مفسرین کے ہاں یہ ارض فلسطین ہی ہے۔ قرآن کریم میں اس جگہ کو پرسکون جگہ قرار دیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جب یہودیوں کی طرف سے مصائب اور مشکلات زیادہ ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو جو جگہ دی تھی، تو وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، تو یہی فلسطین تھا جس کی طرف اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو پناہ دی تھی، اور یہ امن اور سکون والی جگہ اللہ نے اس کو قرار دیا ہے۔ تو یہ جگہ چونکہ مبارک جگہ ہے، اور روئے زمین پر تمام زمین میں یہ واحد ایسی جگہ ہے جس پر تمام انبیاء علیہ السلام جمع ہوئے۔ زمین میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں جس پر تمام انبیاء علیہ السلام اکٹھے ہوئے ہوں۔ یہ واحد جگہ ہے جہاں معراج کی رات اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اٹھایا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت میں یہاں نماز پڑھی۔ تو گویا کہ تمام انبیاء علیہ السلام انہوں نے اس زمین پر نماز پڑھی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہر قسم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور برکتیں، اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، والتین والزیتون،
مجھے انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، تو اس زیتون سے مراد یہی فلسطین ہے، یہ علاقہ، یہ مراد۔ تو گویا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس علاقے پر، اس مسجد پر، اس پر قسم کھائی ہے۔ یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہ جب سے آباد ہوا تو اس وقت سے اس پر لوگ حکمرانی کرتے آتے رہے، چونکہ یہ یہودیوں کے لیے مقدس جگہ تھی، تو اس وجہ سے جب یہودیت کا زمانہ تھا تو نصارہ نے اس جگہ کا خیال نہیں رکھا، بلکہ اس جگہ کو گندگی کا ڈھیر بنایا ہوا تھا۔ یہاں مسجد اقصی گندگی کا ڈھیر، اور یہاں طور پر خاص طور پر جو یہاں پر ایک قبہ ہے الصخرہ، ایک بڑا چٹان ہے یہاں پر جس پر یہ گنبد بنا ہوا ہے۔ یہ جو عام لوگوں کی نظر پہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ مسجد اقصی ہے، تو یہ مسجد اقصی نہیں بلکہ یہ ایک بڑا پتھر ہے جس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ قیامت کے دن جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو وہ اسی پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ سور پھونکیں گے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، کہ وہ قریب جگہ سے سور پھونکیں گے، تو اس قریب جگہ سے مراد یہی پتھر ہے، کیونکہ شام یہ محشر کی زمین ہے، یہاں پر تمام لوگوں کا جمع ہونا ہے، یہاں تمام لوگوں کا حساب کتاب ہے۔ تو یہ وہ صخرہ، اس کو بھی انہوں نے گندگی کا ڈھیر بنایا ہوا تھا، اور اسی طرح اس مسجد اقصی کو بھی انہوں نے گندگی کا ڈھیر بنایا ہوا تھا، اور یہاں پر یہودیوں کو عبادت کے لیے نہیں چھوڑتے۔ یہودیوں کے اخلاقی عادات اور ان میں مذہبی رسومات جب ان میں پیدا ہو گئی، کمی پیدا ہوئی، تو 2 بار اس جگہ پر حملہ کیا گیا، 2 بار اس جگہ پر، جس کی طرف اللہ رب العالمین نے سبحان الذی اسریٰ اس میں اشارہ کیا ہے۔ یہاں ان کے علاقوں پر حملہ کیا گیا اور بیت المقدس اس میں 70,000 یہودی قتل کیے گئے، اور بہت سارے یہودیوں کو یہاں سے وہ بادشاہ اپنے ساتھ ہنکا کر لے کر گیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جب یہودیوں میں نقصانات پیدا ہوئے تو دوبارہ اس علاقے پر حملہ کیا گیا، اور یہودیت کو دوبارہ یہاں پر نقصان اٹھانا پڑا۔ آخر میں جب نصارہ کی حکومت ان علاقوں پر آئی اور مسلمان، ان کو اللہ رب العالمین نے فتوحات پر فتوحات دیے، تو عمر رضی اللہ عنہ جو علاقوں پر علاقے فتح کرتے جا رہے تھے، تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ جو شام کی سرزمین پر مسلمانوں کے جرنیل تھے، انہوں نے تمام علاقوں کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد جب بیت المقدس پر اپنی فوجیں اتار دی اور یہاں کا محاصرہ کیا، تو ان لوگوں کے سامنے انہوں نے وہی شرطیں رکھی جو دیگر کفار کے سامنے رکھی گئی تھی کہ بھائی یا تو جزیہ دو، یا اسلام قبول کرو، یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن صلح ہم آپ لوگوں سے نہیں کریں گے جب تک کہ تمہارا خلیفہ خود نہ آئے اور ان کے ساتھ ہم صلح نہ کریں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو سن 15 ہجری کو عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ وہاں شام چلے گئے، اور انہوں نے یہاں اس علاقے میں صلح کر لیا، اور جو فلسطین کی چابیاں ہیں وہ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی گئی، اور اس علاقے پر مسلمانوں کی حکومت آئی۔ یہ حکومت پھر مسلمانوں کے پاس تقریباً 400 سال تک رہی، مستقل مسلمان یہاں حکومت کرتے رہے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں ایک مسجد بھی بنائی، عمر رضی اللہ عنہ کی جو عبادت گاہ کہلاتی ہے۔ اور پھر بعد میں یہ جو گنبد ہے، یہ گنبد عبد الملک ابن مروان نے اسی صخرے پر بنایا، اور بعد میں جو مسلمانوں کے حکمران ہیں تو وہ اس زمین کی طرف بہت توجہ دیتے رہے، خاص طور پر ولید ابن عبد الملک، انہوں نے 7 ممالک کا، بلکہ مصر کے 7 کا جو خراج تھا، ٹیکس، وہ اس علاقے کے لیے وقف کیا کہ یہاں اس علاقے کو ترقی دی جائے اور یہاں مسجد کو پوری طرح صحیح طریقے سے تعمیر کیا جائے۔ تو پھر یہاں
تزئین اور آرائش کا کام ہوتا رہا یہاں تک کہ سن 491 ہجری میں دوبارہ نصارہ منظم ہوئے اور انہوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا، اور ان صلیبی جنگوں میں انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کیے، تو یہاں تک آپ پہنچے کہ انہوں نے بیت المقدس کو بھی قبضہ کر لیا، اور بیت المقدس ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا سن 491 ہجری میں۔ پھر اس کو چھڑانے کے لیے عام مسلمانوں نے توجہ نہ دی، لیکن سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ جب وہ آئے تو انہوں نے بیت المقدس کو چھڑانے کے لیے اپنے دن اور رات ایک کیے، اور قریب تھا کہ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ وہ بیت المقدس کو فتح کرتے، لیکن زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کو زہر کھلایا گیا اور وہ اسی سے شہید ہوئے۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہت ہی بڑا منبر بنایا تھا کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو یہ منبر میں بیت المقدس کے اندر رکھوں گا، لیکن ان کی یہ خواب پوری نہ ہوئی۔ لیکن ان کا جانشین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے اس حکمران ان کے اس خواب کو پورا کیا، اور انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے اتنے تکالیف برداشت کیے اور ہر طرف حملے کیے انہوں نے تاکہ بیت المقدس کو فتح کرے۔ اور عجیب بات یہ تاریخ دیکھی جا سکتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے پیٹ میں اگر کسی نے خنجر گھونپا ہے تو وہ یہی مسلمان تھے، نام نہاد مسلمان، جب وہ بیت المقدس کی طرف آگے بڑھتے تو یہی مسلمان حکمران جن کے ساتھ پیچھے یہ امریکہ اور یورپ اور دیگر یہ ممالک ملے ہوئے تھے تو یہ ان کو ان کے خلاف اکساتے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وہ اپنے قدم آگے نہیں لے جا سکتے، یہاں تک کہ نور الدین زنگی رحمہ اللہ کا اپنا سکا بیٹا وہ بھی چلا گیا اور انگریزوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگا، یہاں تک کہ بچپن میں ہی کثرت شراب کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تو اتنے انہوں نے مسلمانوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے خلاف اکسایا، لیکن وہ ایک مرد مجاہد تھے جن کی قوت، جن کی ہمت اور جن کے ارادے کی پختگی کو تمام دنیا سلام کرتی ہے۔ اب بھی جب انہوں نے عراق کو فتح کیا امریکہ نے اور عراق پر حملہ کیا تو ان کا جرنیل جو پہلے وہاں پر گیا تو انہوں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے قبر پر حاضر ہوا اور ان کی طرف غلط انداز میں اشارہ کیا، لیکن پھر ان کو سلوٹ بھی کیا، کیونکہ یہ دنیا میں واحد جرنیل ہے جنہوں نے اسلام کے لیے وہ کارنامہ سر انجام دیا جس کو آج تک پورے مسلمان نہیں بھول سکے اور نہ قیامت تک اس انجام کو بلایا جا سکتا ہے، جو کام انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا۔ تو انہوں نے اپنے دن اور رات ایک کیے اور بڑے بڑے حملے کیے، عکا کو فتح کیا، عسقلان کے اوپر حملے کیے، تل ابیب پر حملے کیے اور دیگر تمام علاقوں کو فتح کرنے کے بعد جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، خاص طور پر حطین کے میدان میں جب ان کے خلاف ایک طرف 40,000 کا لشکر اور یہ اکیلے ہزاروں کے اندر کچھ مسلمان، تو انہوں نے وہاں پر ان کے ساتھ جو حکمران تھے ان کو جیل کر لیا، اور ان میں سے جو ان کا سب سے متشدد حکمران تھا تو اس متشدد حکمران کو اپنے آگے کھڑا کر کے ارناؤٹ کو اور کہا کہ انتصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ ظالم حکمران تھا جس نے مصر کے ساتھ غداری کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی، تو اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کیا۔ اب ان کو قتل کرنے کے بعد جب بیت المقدس کو انہوں نے فتح کیا تو پورے دنیا سے تقریباً 5-6 لاکھ کے مقدار میں یا 5 لاکھ یا 6 لاکھ، تاریخ مختلف ہے اس بارے میں، اتنے مقدار میں تمام کفار جمع ہوئے کہ بھئی ہم دوبارہ بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سے چھڑائیں گے، لیکن یہ ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے اور صرف ایک علاقہ عکا اس پر 2 سال تک یہ مسلسل جنگ کرتے رہے اور 2 سال تک یہ اس علاقے پر رہے، خود یہاں سے ہلے بھی نہیں، یہاں تک کہ ان کی جو فوج تھی وہ اپنے گھروں کو آتی جاتی تھی، لیکن یہ 2 سال مسلسل یہاں پر رہے۔
بیماری کے اندر، مصائب کے اندر، شدائد، تمام باتوں کو برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود یہاں سے ہلے نہیں، یہاں تک کہ کفار صلح کے اوپر مجبور ہوئے۔ تو پھر انہوں نے سن 583 کے اندر دوبارہ اس بیت المقدس کو فتح کیا، اور ان کے فتح کرنے کے بعد سے لے کر آج تک بیت المقدس تک کسی نے اونچی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ لیکن جب 1948 کے اندر یہاں یہودیوں کو پورے دنیا سے نکالا گیا، خاص طور پر ہٹلر نے ان کو نکالا، تو پورے دنیا، امریکہ اور یورپ، انہوں نے ایک عالمی سازش کے تحت اسرائیل اور یہودیوں کو ایسی جگہ دی جو پورے امت مسلمہ کے وسط میں عین اسرائیل کے اندر وہ جگہ ان کو دی جہاں پورے مسلمانوں کا قلب تھا، جہاں پورے مسلمانوں کا دل تھا، تو وہ جگہ ان کو دی گئی۔ لیکن بیت المقدس کا جو علاقہ ہے وہ پھر بھی مسلمانوں کے پاس رہا۔ تو سن 1948 میں یہاں ان کو آباد کیا گیا۔ پھر 1967 کے اندر جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ایک بہت بڑی جنگ چھیڑی گئی یہودیت کے مابین اور عربوں کے مابین، تو اس میں یہودیوں نے اس علاقے پر، بیت المقدس کے علاقے پر، خاص طور پر اس زمین پر ایسی بمباری کی کہ اس کا جو مین دروازہ تھا وہ جل گیا، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ کا جو ایک دیوار ہے، ایک منارہ ہے، وہ بھی اس سے شہید ہوا۔ اور اس جنگ کے نتیجے میں جو یہودیت ہے یہ اس علاقے کے 78% علاقے کے اوپر قابض ہوا، اور باقی جو تھوڑا سا حصہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہ گیا۔ پھر انہوں نے 1959 کے اندر یہاں سے اس فلسطین سے پورے عربوں کی حیثیت کو ختم کیا کہ بھائی اب یہاں پر عربوں کی کوئی حکومت نہیں بلکہ یہاں پر اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ تو یہاں سے عرب کی پوری حیثیت کو انہوں نے اپنے پارلیمنٹ کے ذریعے ختم کیا، اور یہاں پر اپنی حکومت انہوں نے قائم کی، یہاں تک کہ مسلمان تھوڑے سے علاقے پٹی جو غزہ کی پٹی ہے وہاں رہنے کے اوپر مجبور ہوئے، اور یہاں مسجد اقصیٰ میں انہوں نے وہ کام شروع کیے جو نہ کرنے کے لائق تھے، یہاں تک کہ اسی 1-2 سال کے بعد یہاں مسجد اقصیٰ کے اندر آگ لگ گئی، اور وہ آگ تقریباً 3.5 گھنٹے تک جلتی رہی۔ وہ آگ بھی ایک سازش کے تحت لگائی گئی تھی جس سے وہ منبر جو سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے بنایا تھا وہ منبر بھی جل گیا، اور اسی طرح اس کو کافی نقصان پہنچا۔ تو پھر اس کے بعد یہ لوگ یہاں پر قابض رہے، اور ابھی تک یہ لوگ یہاں پر قابض رہے، اور مسلمانوں پر مختلف طریقوں سے حملے کرتے رہے، ان کی عزتیں لوٹتے رہے، ان کے بچوں کو قتل کرتے رہے، ان کی عورتوں کو بیوہ کرتے رہے۔ لیکن آج 1 ہفتہ قبل جو ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کے کرتوتوں کا جواب ان کو دیا گیا، تو اس یہودیت نے فلسطین کے اوپر، خاص طور پر غزہ کے اوپر وہ ظلم کے پہاڑ ڈالے جس کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ امریکہ نے لکھا ہے کہ ہم نے افغانستان پر 1 سال کے اندر جتنے بم برسائے تھے وہ 1 سال کے بم انہوں نے صرف 6 دن کے اندر غزہ کے اوپر برسائے۔ اس حد تک ان کے اوپر ظلم کیا گیا کہ وہاں کے جو مردہ خانے ہیں وہ بھر چکے، وہاں کے اسپتال وہ زخمیوں سے بھر چکے ہیں، اور وہاں جو لاشیں ہیں وہ محلوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، لیکن پوری دنیا اس کے اوپر خاموش۔ عالمی کفر انہوں نے تو براہ راست اسرائیل کا ساتھ دیا، امریکہ اور یورپ انہوں نے اپنے بھیڑے بھیجے ان کی مدد کے لیے اور ان کی طاقت کے لیے اور اسرائیل کو یہاں فلسطین کو ختم کرنے کے لیے، لیکن دوسری طرف امت مسلمہ کے حکمران ہیں جو پورے خواب غفلت میں سوئے ہوئے اور ان کے خلاف آج تک نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ اہل مصر جو ان کے ساتھ ایک بارڈر پر ہے وہ ان کی کوئی قوت نہیں کر سکتے، لبنان والے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، سعودیہ والے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، یہاں اہل پاکستان وہ اپنے معاشی مسائل کے اندر، دیگر مسائل کے اندر اتنے گرے ہوئے کہ وہ ان کے لیے ان کے پاس وقت نہیں کہ ان کی مدد کر سکے۔ پوری دنیا ایک طرف مسلمان خاموش تماشائی بنے ہوئے اور دوسری طرف اہل کفر ان مسلمانوں کے اوپر، ان کے عورتوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں، اور ہم مسلمان اس کا تماشا کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہودیت یہ تو وہ قوم ہے کہ ان سے زیادہ بزدل قوم دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، سب سے زیادہ بزدل قوم یہ یہودی ہے۔ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، ان کے دل آپس میں مختلف ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا يقاتلونکم، یہ تم سے قتال نہیں کر سکتے،
مگر دیواروں کے پیچھے یہ تمہارے آگے کبھی آ نہیں سکتے، سامنے ڈٹ کر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی اتنے دن ہو گئے، یہ فضائی بمباری تو کر رہے وہاں، لیکن اپنی فوجوں کو زمین پر نہیں اتار سکتے، کیونکہ ان میں اتنی دم نہیں کہ یہ مسلمانوں کا براہ راست مقابلہ کر سکے۔ ان کو اپنے وہ زخم یاد ہے جو زخم کہ ہم نے ان کو مدینہ کے اندر دیے تھے، ان کے بنو قینقاع کو ان کو مسجد نبوی کے پاس سے نکالا گیا تھا۔ ان کو بنو نذیر کے وہ زخم یاد ہے کہ ان کو بنو نذیر اس علاقے سے نکالا گیا۔ ان کو بنو قریظہ کا وہ زخم یاد ہے کہ مدینہ کے گلیوں کے اندر ان کے 700 نوجوانوں کو قتل کیا گیا تھا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا گیا۔ اور پھر ان کو اپنا وہ خیبر کا زخم یاد ہے کہ خیبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حملہ کیا تو وہ خیبر کے اندر ان کو اپنا غلام اور مزدور بنایا گیا۔ پورا خیبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قبضے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکالنا چاہا تو انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول ایسا کر لیجئے کہ ہم یہاں پر آپ کی طرف سے مزدوری کریں گے، ان باغات میں کام کریں گے، آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ دیجئے، ہم اس زمین کا جو نصف ہے آدھا آپ کو دیں گے آدھا ہم لیں گے۔ تو یہاں پر خیبر کے اندر ان کو اپنا مزدور بنایا گیا، مسلمانوں نے ان کو اپنا نوکر بنایا تو ان کو وہ دن یاد ہے۔ لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وصیت فرمائی تھی کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات پر بھی تعمیل کی، جب ان کا زمانہ آیا انہوں نے مسلمانوں میں اعلان جاری کیا کہ بھائی جس مسلمان کے پاس خیبر کی زمین ہے وہ اپنی زمین لے لے، کیونکہ ابھی وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم یہودیت کو یہاں سے نکالنے والے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ گئے اور ان کو حکم دیا کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ، لہذا خیبر سے بھی ان کو نکالا گیا۔ پھر مصر کے اندر، شام کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر یہ لوگ چلے گئے تو ان کو وہ وار یاد ہے کہ مسلمانوں نے ہمیں کیسے زخم دیے۔ پھر پورے 500 سال تک یہودی اپنا سر نہیں اٹھا سکے، دنیا کے اندر یہودیت کا نام اور نشان ختم ہوا۔ لیکن یہ ایک سازشی قوم ہے، نصارہ کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کر پھر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی، یہاں تک کہ ابھی اسرائیل اس کے اوپر قابض ہو چکے اور وہاں سے پورے دنیا کے اوپر حملے کر رہے اور پورے دنیا کے اوپر اپنی حکومت چلا رہے۔ لیکن آخری زمانہ پھر ہمارا، یہودی چاہے جتنے بھی ظلم کرے، جتنے بھی مسلمانوں کو شہید کرے، ان کے عورتوں کو بیوہ کرے، ان کے بچوں کو یتیم کرے، لیکن اس کے باوجود انجام ہمارا ہوگا، عاقبت ہماری ہوگی۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہاں تک کہ تم لوگ یہودیوں سے قتال کرو گے، ایک پتھر وہ کہے گا یا مسلم، اے مسلمان آؤ، ھذا یہودی ورائی، یہ یہودی میرے پیچھے کھڑا ہے، فقتلوا، اس کو قتل کرو۔ تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ وہ وقت آنے والا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی سرزمین شام کے اوپر جب اپنا قدم رکھیں گے تو دوبارہ یہاں سے ہماری حکمرانی شروع ہوگی، دوبارہ یہاں پر مسلمانوں کی حکومت آئے گی۔ لیکن اب اگرچہ مسلمانوں پر تھوڑی سی سختی ہے، مسلمانوں پر تھوڑی سی تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں مسلمانوں کے لیے کیا کر سکتے؟ تو اہمیت اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، ورنہ یہ یہودی جتنے بھی ظلم کرے، جو کچھ بھی کرے، انجام پھر بھی ہمارا ہوگا۔ آخر میں اللہ رب العالمین فتح پھر بھی مسلمانوں کو دے گا اور یہودیت کا خاتمہ ایک بار اس دنیا سے ہوگا۔ لیکن ابھی جو مسلمان ہیں، ان کے حکمران خاص طور پر ان کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کا بس چلتا ہے کہ وہ جائے، ان کی مدد کرے، اپنے بدن کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ ان یہودیت کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ یہ اسرائیل، ان سے بڑا بزدل قوم دنیا میں کوئی نہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہمارے مسلمان وہ اپنے مسائل میں اتنے گرے ہوئے، دنیا کے ساتھ محبت ان کو اس حد تک آ چکی ہے کہ ان کو دوسرے مسلمان کا درد، وہ ان کو اپنا درد محسوس نہیں ہو رہا، دوسرے مسلمان کا دکھ ان کو اپنا دکھ محسوس نہیں ہو رہا۔ آج اگر ان کے اوپر یہ حالت ہے کہ ان کے بچے یتیم ہو رہے، ان کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہے، تو کل یہ حالت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، کل ہمارے بھی بچے شہید ہو سکتے، کل ہماری بھی عورتیں بیوہ ہو سکتی، کل ہم بھی شہید ہو سکتے۔ اگر مسلمانوں نے آج اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور ان کے خلاف کھڑے نہ ہوئے، خاص طور پر عربوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عرب لوگ وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائے، کیونکہ یہ عربوں کا علاقہ ہے،
عربوں کی سرزمین ہے، اگرچہ لوگ کڑے ہیں، وہاں نوجوان کڑے ہیں، لیکن دوسرے مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے، مالی طور پر، بدنی طور پر، کم از کم اپنی زبان استعمال کرے، یا ان کا جو پورا نیٹو ہے، پورے مسلمانوں نے جو اپنی منظم تنظیم بنائی ہے، اپنی تنظیم کے ذریعے ابھی کچھ کرے، لیکن ان کے اوپر دباؤ ڈالے تاکہ یہ لوگ یہ ظلم ختم کرے۔ پھر ہم اور آپ جیسے لوگ جو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ہم لوگ ان کے لیے دعا تو کر سکتے، کم از کم ان کے لیے اپنے درد، ان کا جو درد ہے اس کو اپنا درد تو بنا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں پیار، محبت اور شفقت میں یہ ایک جسم کے مانند ہے۔ جب جسم کے ایک حصے کے اوپر درد آتا ہے تو پورا جسم اس کے لیے بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، پورا جسم بے خوابی کی حالت میں رہتا ہے، پورے رات پورا جسم نیند نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ درد تو سر کے اوپر ہے باقی جسم آرام سے سو جائے، یہ نہیں، بلکہ پورا جسم اس کے ساتھ تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ تو آج اگر ہم اہل فلسطین کے درد کو اپنا درد مانتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کے درد کو سمجھنا ہوگا، ان کو جو دکھ پہنچیے ان کے دکھ کو ہمیں سمجھنا ہوگا، کم از کم ہمیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے، ہم ان کے لیے دن اور رات دعا کریں، اللہ رب العالمین سے قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، نمازوں کے اندر قنوت نازلہ ہو جائے، کیونکہ یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اور اس کے علاوہ دیگر مالی طور پر کسی کا بس چلتا ہے، کوئی بدنی طور پر کسی کا بس چلتا ہے تو وہ بدنی طور پر اس میں حصہ لے، لیکن یہ ہمارے اوپر مسلمانوں کا حق ہے۔ یہ یہودیت پورے دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ آپ دشمنوں کے اندر جو سب سے بڑے دشمن ہے مسلمانوں کے، آپ یہودیوں کو پاؤ گے، اور ان کی دشمنی ابھی کیا ہے، ظاہر ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان پر حملہ کچھ لوگوں نے کیا ہے، لیکن یہ لوگ اس کا بدلہ کن سے لے رہے ہیں؟ وہاں جو عام شہری ہے ان کے اوپر بم برسا رہا ہے، وہاں جو خواتین ہیں، وہاں جو بچے ہیں، اور وہاں کے مساجد اور وہاں کی جو مقدس مقامات ہے وہاں کے اوپر یہ لوگ حملہ کر رہے۔ ان عورتوں اور بچوں کا کیا قصور؟ انہوں نے کیا کیا؟ پورے عالمی جنگی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کا پانی بند کر لیا، ان کی بجلی بند کی ہے، اور اسی طرح ان پر خوراک بند کیا۔ بلکہ جو لوگ ان کا ساتھ دینا چاہتے، ان کو مدد دینا چاہتے، تو ان کے اوپر بھی بمباریاں کر رہے تاکہ ان تک مدد نہیں پہنچ سکے۔ تو اس سے بڑا ظلم آج تک دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا۔ اتنا ظلم تو امریکہ نے افغانستان اور عراق میں نہیں کیا تھا جتنا ظلم یہ لوگ ابھی ایک مہینے سے، یہاں ایک ہفتے سے اسرائیل کے اندر کر رہے۔ وہاں پانی بند ہے، وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں دوائیاں بالکل کم پڑ گئی، وہاں اسپتال بالکل بھر چکے، وہاں کے جو گلی محلات ہے وہ مردہ خانے بن چکے، وہاں ایمبولنس ان کے اوپر حملے کیے جا رہے، وہاں عام شہریوں کے اوپر حملے کیے جا رہے، یہاں تک کہ جو لوگ وہاں پر مدد کرنا چاہتے تو ان کے اوپر بھی حملے کیے جا رہے۔ تو یہ ظلم کی انتہا ہے جو یہ لوگ وہاں پر کر رہے، لیکن مسلمان حکمران وہ کیا اس حد تک بھی آواز نہیں اٹھا سکتے کہ جو باتیں ان کے قوانین کے مطابق ہے اس کے مطابق تو ان لوگوں سے بات کرے۔ تو الغرض ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کو دعاؤں میں یاد کریں، صدقہ دیں، اسی طرح مالی طور پر اگر کسی کی مدد وہاں تک پہنچ سکتی ہے تو مالی طور پر اپنی مدد، بدنی طور پر، ہر طریقے سے، زبانی طور پر، کسی بھی طریقے پر کوئی بھی بات ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے تو ہم ان باتوں میں ان کو فائدہ پہنچائے۔ اور اگر کسی بھی طریقے سے ہمارے ہاتھ کے ذریعے، ہماری زبان کے ذریعے، ہمارے مال کے ذریعے اس یہودیت کو، اس اسرائیل کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو جس کی جتنی طاقت ہے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس وقت انہوں نے مسلمانوں کو جو ظلم کیا تو اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہمیں ان کے دشمنی کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو باتیں ان کے دلوں میں ہے وہ تو ان سے کہیں بڑھ کر ہے،
یہ تو ظاہری بات ہے، باقی ان کے دلوں میں جو بات ہے تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ہمیں ان کو اپنا دوست نہیں سمجھنا چاہیے، اپنا خیرخواہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ہمارے دشمن تھے اور ہے اور قیامت تک رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان یہودیت اور نصرانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سے وہ کام لے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔